الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب السماوات والأرضين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات صاحبان فکر و دانش، عاشورہ محرم کی آج دوسری مجلس انتہائی زیرت پڑھے لکھے لوگوں سے ایک طالب علم کی طالب علمانہ گفتگو۔ میں نے آپ سے کل بھی ریکویسٹ کی تھی، مہمان کے ناطے تھوڑی سی حوصلہ افزائی، آپ کی ذمہ داری ہے اخلاقی، اس لیے کہ مولانا صاحب کے سوزی آگے ہوتے ہیں اور سرگودے والے جیسے سوزیوں کو جانتے ہیں کہ ان کا کیا رول اور کیا کردار ہوتا ہے، اتنا کوئی نہیں جانتا۔ آیہ مجیدہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے اپنے حبیب کو خوشخبری دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میرا حبیب میں نے آج تیرے دین کو کامل کر دیا۔ 1,24,000 نبیوں کی محنت کی تکمیل کا نام ہے مصطفیٰ۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا۔ یہ دین کی تکمیل ہوئی ہے میدان غدیر میں اور نعمتیں کامل ہوئی ہیں میدان غدیر میں۔ وہ دین جو غدیر میں کامل ہوا، اللہ نے اس دین کے 2 رہنما بنا کے بھیجے، 2 رہبر بنا کے بھیجے۔ دین اسلام کا ایک رہنما صامت ہے، دوسرا رہنما ناطق ہے۔ صامت کو قرآن
نعت کو محمد کہتے ہیں۔ صامت کو بھی ماننا ہے، نعت کو بھی ماننا ہے۔ جو اللہ نے صامت بھیجا اس کے پارے اللہ نے 30 بنائے، جو اللہ نے ناطق بھیجا اس کے پارے اللہ نے 13 بنائے۔ بھائی موجود ہیں میرے ساتھ؟ صامت کے کتنے پارے؟ 30۔ ناطق کے کتنے پارے؟ اسی لیے مسجد نبوی میں مصطفیٰ نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد وآخرنا محمد کلنا محمد۔ ہم بے شک ہیں 13 لیکن ہیں سارے محمد۔ سادے کے پاس ایک سائل آیا، اس فرمان کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے محمد ایک بنایا ہے، تیری جد کہتی ہے محمد 13 ہیں، آقا ذرا سمجھا دیجئے۔ صادق نے کہا وہ سامنے قرآن پڑھا نا، اسے ذرا لے آؤ۔ صادق کے سامنے قرآن پیش کیا گیا۔ میرے مولا نے سہیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا آقا قرآن۔ رہبر نے پہلا ورق کھولا، کہا اب کیا ہے؟ کہا سورۃ فاتحہ۔ رہبر نے دوسرا صفحہ کھولا، کہا اب کیا ہے؟ کہا سورۃ بقرہ۔ کچھ صفحات آگے بڑھا، کہا اب کیا ہے؟ کہا سورۃ آل عمران۔ امام اور ہاتھ پلٹتا گیا، صورتیں تبدیل ہوتی گئیں، پھر امام نے قرآن کو اکٹھا کیا، فرمایا اب کیا ہے؟ کہا قرآن۔ تو کہا تجھے سمجھ نہیں آتی، جب ہم علیحدہ علیحدہ ہوں تو کوئی باقر بنتا ہے، کوئی صادق بنتا ہے، کوئی جعفر بنتا ہے، جب ہم اکٹھے ہو جائیں تو محمد بنتا ہے۔ جب ہم اکٹھے ہو جائیں تو محمد بنتا ہے۔ تو ایک ناطق کے ذریعے سے دوسرے ناطق کے اعلان کو غدیر کہتے ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں۔ اور یہ جو غدیر میں اعلان ہوا ہے نا، یہ مصطفیٰ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا کہ شاید کسی بندے کے ذہن میں ہو کہ مصطفیٰ کو علی سے محبت تھی، اس محبت نے مجبور کیا، مصطفیٰ نے اصحابہ کو روک کے غدیر میں اعلان کر دیا۔ نہیں، مصطفیٰ کی سواری چل رہی تھی حج کرنے کے بعد، چلتی ہوئی سواری پہ جبریل نازل ہوا اور یہ آیا لے کے نازل ہوا، یا ایھا الرسول بلغ، میرا رسول رک جا، اللہ کہتا ہے مقام تبلیغ آ گیا، میرا حبیب رک جا، بلغ وہ پیغام پہنچا جو تیرے ذمے لگایا گیا۔ بھئی آیہ مجیدہ کا آنا تھا، اللہ کے نبی کی سواری رکی، سواری یہ مصطفیٰ کا رکنا تھا، اصحابہ کی سواریاں رکی۔ اللہ کے نبی نے بلال کو کہا وقت ظہر ہے، آذان کو بلند کرو، اور دیکھو آج آذان میں حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل کی صدا کو بلند کرو۔ بھئی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یہ خیر العمل کہاں سے آیا؟ یہ سب سے پہلے مصطفیٰ کے حکم سے بلال نے میدان غدیر میں آذان میں کہا حی علی خیر العمل، اور بلال جب حی علی خیر العمل کی صدا بلند کر رہے تھے، ایک مرتبہ رخ پیچھے کیا حی علی خیر العمل، ایک مرتبہ رخ آگے کیا حی علی خیر العمل، اشارہ تھا جو پیچھے رہ گئے جلدی کرو، جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ واپس پلٹو، جب آگے والے پیچھے آ گئے، پیچھے والے آگے آ گئے۔ آقا کس لیے اکٹھا کیا؟ یہ خیر العمل کیا ہے، نماز کا حکم آ چکا، روزے کا حکم آ چکا، یہ خیر العمل کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج وہ اعلان کرنا ہے جس کے صدقے میں آئندہ بندوں کی نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ
اعلان کیا جائے گا اور اس میں بتایا جائے گا کہ خیر العمل کیا ہے۔ جب صحابہ کو پتا چلا کہ گرمی ہے، سورج سر پہ ہے، عرب کی گرمی ہے اور اللہ کا نبی جلسہ کرنا چاہتے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا آقا جلسے کے لیے تو بانی بھی کوئی ہوتا ہے، خطیب بھی کوئی ہوتا ہے، موضوع بھی ہوتا ہے، آج جو جلسہ ہو رہا ہے اس جلسہ کا بانی کون ہے، خطیب کون ہے اور موضوع کیا ہے؟ سرگودے والو مصطفیٰ سے جب یہ سوال کیا گیا تو مصطفیٰ نے فرمایا آج کے جلسے کا بانی ہے لا الہ الا اللہ، خطیب ہے محمد رسول اللہ اور موضوع ہے علی ولی اللہ۔ آج کس جلسے میں بانی کون ہے؟ مصطفیٰ بانی نہیں ہے، یا ایھا الرسول کا پیغام بھیجنے والا بانی، یا ایھا الرسول میرا حبیب پر جلسہ۔ رقیہ کاروان پلانوں کا بنا منبر، مصطفیٰ نے ایک طولانی دیا خطبہ دینے کے بعد مجمع سے خطاب کر کے کہا الست اولیٰ بکم من انفسکم، میرا مجمع، میں کون ہوں؟ توجہ، میں کون ہوں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ میری پاور کیا ہے؟ آیا تمہارے نفسوں پہ تمہاری حکومت ہے یا مصطفیٰ کی؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، تمہارے نفسوں پہ تمہاری حکومت ہے یا مصطفیٰ کی؟ تمام مجمع نے کہا قالوا بلی، بے شک آقا آپ ہمارے نفسوں کے حاکم، آپ ہمارے نفسوں کے حکمران۔ تو جب یہ اقرار لے لیا تو اب اشارہ کیا ہے مجمع سے علی کو کہ علی اٹھو، ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ علی قریب آئے، منبر پہ مصطفیٰ نے علی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور علی کا بازو پکڑ کر مجمع سے خطاب کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کیا فرمایا؟ من کن تو، بھائی سرگودے والوں ایک جملہ نظر کر رہا ہوں، کیا فرمایا؟ من کن تو مولا ہو فہذا، اس علی کو مولا مانو، اس علی کو، میرے ساتھ بولیں، اس علی کو ہر بندے سے مطالبہ تھا؟ نہیں، ہر بندے سے مطالبہ ہی نہیں ہے، مصطفیٰ کا ہر بندے سے مطالبہ نہیں تھا۔ مصطفیٰ کہہ رہا تھا علی اس کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں۔ بعد شیعہ پریشان ہوتے ہیں، لوگ علی کو مولا نہیں مانتے۔ دوستو وہ بندے علی کی مولائیت سے انکار نہیں کرتے، حقیقت میں مصطفیٰ کی مولائیت سے انکار کر رہے ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کون کہہ رہا تھا بھائی توجہ، منبر پہ کون کہہ رہا ہے من کنت مولا؟ زمین پہ کون بیٹھے ہیں؟ اصحابہ نام لیں، زمین پہ کون بیٹھے ہیں؟ تو پتہ چلا زمین پہ بیٹھ کر فضائل علی سننا سیرت اصحابہ ہے، اور منبر پہ کھڑے ہو کر فضائل علی سنانا سنت مصطفیٰ ہے۔ جو عظمت علی کا منکر ہے وہ سیرت
یہ کوئی آسان سا جملہ تھا؟ بڑا بڑا ریئیکشن ہوا، بڑے بڑے بندے پریشان ہو گئے۔ ایک کو اتنا پریشان ہوا، تاریخ میں اس کا نام حارث ہے، نعمان کا بیٹا ہے، ساری قبیلے سے اس کا تعلق ہے، مدینہ آ گیا اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی، آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا زکوٰۃ واجب ہے، ہم نے مان لی، آپ نے کہا جہاد واجب ہے، ہم نے مان لیا۔ جاتے کوئی یہ ظلم کر دیا کہ آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، علی کو ہم پہ مسلط کر دیا، یہ اللہ کا حکم ہے یا تیرا؟ مصطفیٰ نے کہا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، فاری شک نہ کر، یہ زبان بغیر اللہ کے امر کے حرکت نہیں کرتی۔ یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم۔ بھائی تعصب تھا نا، کہا اچھا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں عذاب مانگتا ہوں۔ بھائی کس جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے؟ مسجد نبوی میں کھڑا ہے کون؟ نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، جہاد کا بھی قید ہے، مسجد نبوی بھی ہے، قرب مصطفیٰ بھی ہے، عذاب آیا یا نہ آیا؟ تو پتا چلا کہ جو ولایت علی کا منکر ہو اسے قرب مصطفیٰ بھی نہیں بچا سکتا۔ اسے مسجد نبوی کی برکتیں بھی نہیں بچا سکتی، اسے قرب مصطفیٰ بھی نہیں بچا سکتا۔ اس کی نماز کی بھی کوئی حیثیت نہ رہی، اس کے روزے کی بھی کوئی حیثیت نہ رہی، کیونکہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حب علی روح العبادہ۔ دنیا والوں سنو، عبادت گزارو سنو، میرے بھائی علی کی محبت تمہاری عبادت کی روح ہے۔ علی کی محبت کیا ہے بھائی؟ عبادت کی، دورانیہ کریں، عبادت کی، کس کی محبت؟ علی کی۔ بھئی علی کا نام تو بڑا اچھا لگتا ہے نا، علی کی محبت عبادت کی روح ہے۔ روح کیا ہوتی ہے؟ ایک بوڑھا باپ تھا، مدتوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا۔ اب بیٹا جوانی میں آتا ہے، شومی قسمت، زندگی میں وفا نہ کی، بڑھاپے میں جوان بیٹا چلا گیا۔ دوست آگئے، ابا آئے، پہلے اقربا آگئے، تعلق دار آگئے، بابا جی ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، کیا خدمت؟ بوڑھے باپ نے کہا میرے بیٹے کو غسل دے دو، میرے بیٹے کو کفن پہنا دو، میرے بیٹے کو دفن کر دو۔ میں کہوں گا بابا کیا ہو گیا تجھے، تیرا چاند جیسا بیٹا یوسف ثانی دعائیں مانگ کے لیا تھا، جوانی میں پہنچ چکا۔ کہا کیا کروں گروال بھی، میرے بیٹے کے جسم میں روح نہیں رہی، اور اگر جسم سے روح چلی جائے تو بوڑھے نے بتایا جتنی دیر اب جسم اس زمین پہ باقی رہے گا اس سے خوشبو نہیں آئے گی، اس سے بدبو آئے گی۔ مصطفیٰ نے کہا علی کی محبت عبادت کی روح ہے، جس عبادت میں علی کی محبت نہ ہو اس سے خوشبو نہیں آتی، اس سے بدبو آتی ہے۔ حب علی روح العبادہ۔ سرگودے کا ہی واقعہ ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں دیسی سا مولوی ہوں، دیسی باتیں کرتا ہوں، سرگودے کا ہی واقعہ ہو سکتا ہے۔ حب علی روح العبادہ، پرانے زمانے میں دیہاتوں میں یہ سسٹم نہیں تھا جوانوں کہ ہر کمرے میں پانی جا رہا ہے، دیہاتوں میں ایک کنواں ہوا کرتا تھا، جانور
بھی وہیں سے پیتے تھے، انسان بھی وہیں سے پیتے تھے۔ بڑا گاؤں ہے، مجھے نہیں پتا یہاں بڑے گاؤں کون ہے، کون کون سی برادری رہتی، کوئی معاف کر دینا، محسوس نہ کرنا۔ بڑا گاؤں، پورے گاؤں میں ایک ہی کنواں، شومی قسمت، اس کنویں میں کتا گر گیا۔ کیا گر گیا بھائی؟ دیکھا ہوا ہے، کتا دیکھا ہوا ہے۔ چلو کتے بندے نہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، کتا تو دیکھا ہے نا۔ کتا گر گیا، کتا کنویں میں، پورے گاؤں میں شور۔ ملک صاحب تھے آگے، خان صاحب تھے آگے، شاہ صاحب تھے آگے، ساری برادریاں اکٹھی۔ توجہ، میسج بھی ہے، واقعہ بھی ہے، حدیث بھی سمجھانی ہے۔ ساری برادریاں، شاہ صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، چیمہ صاحب، چٹھا صاحب، سارے آگے۔ کہا کنویں کو کیسے پاک کریں؟ شاہ صاحب نے کہا ایسے کر لیں کنواں پاک ہو جائے گا۔ نمبردار صاحب کہا شاہ ہونا اپنی جگہ تے، کنواں انج نہیں پاک ہوندہ۔ توجہ، کنواں ایسے پاک ہوگا، نمبردار میں ہوں، میری مرضی چلے گی۔ خانہ کیا اچھا ہو، نمبردار دی گل چل جاوے تے میری خانی تے گئی نا۔ خان بیٹھے ہو کے محسوس نہ کرنا۔ خان صاحب نے کہا ایسے نہیں، ایسے پاک ہوگا۔ جتنی زبانیں اتنے مسئلے، حالات پنڈ کے خراب ہونے لگے۔ کسی دانش مند زیرک نے آگے بڑھ کے ہاتھ باندھ کے ملک صاحب، شاہ صاحب، چیمہ صاحب، چٹھا صاحب، خان صاحب برائے مہربانی آپس میں جھگڑو نہیں، مسئلہ شریعت کا ہے، ایسے حل نہ کرو، یہ عالم دین کس مرض کا علاج ہے؟ کیا کہا بھائی دانا نے، دانش مند نے کیا کہا آپس میں؟ نہ جھگڑو، مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ بھئی جب بھی کوئی دین کا مسئلہ پیش آئے، خان کو ڈیرے پہ حل نہیں کرنا چاہیے، سید کو برے میں حل نہیں کرنا چاہیے، شریعت کا مسئلہ جب بھی پیش آئے عالم دین سے پوچھنا چاہیے۔ کرنے آسی ہیں جتنی قوم ہے نا اتنے مفتی، ہر بندے دی اپنی شریعت ہے، اپنا دین۔ رہبر یہ کہتا ہے کہ جب دین و شریعت کا مسئلہ پیش آئے تو اس سے پوچھو جو دین کو جانتا ہے۔ جب بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، جب روح بیمار ہوتی عالم کے پاس کیوں نہیں آتے؟ خود ہی علاج کر لیا کر اپنے بچوں کا گھر میں۔ چونکہ صحت سے پیار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، فیسیں بھی دیتا ہے، روپے بھی دیتا ہے، اس سے علاج بھی کرواتا ہے، لیکن جب شریعت کا مسئلہ آتا ہے خود حل کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے کہا عالم سے پوچھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، عالم سے پوچھ لیتے ہیں، کمیٹی بڑھاؤ۔ کی بڑھاؤ بھائی؟ بھائی مجھے عادت ہے میرے ساتھ بولنا، کی بنانی ہے؟ اور جو کمیٹیاں بننیاں نے سرگودے چ بھی بنتی ہوئے، غریباں نو کوئی نہیں رکھتا۔ بڑے بڑے بندے کمیٹی، ملک صاحب جی انہوں نے بھی رکھ لو، اے نمبردار صاحب انہوں نے بھی رکھ لو، شاہ صاحب نے بھی رکھ لو، اے خان صاحب نے بھی رکھ لو۔ کمیٹی بن کے 5 رکنی۔ کرنا کیا ہے جی؟ مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ ایک مولوی کا ہمدرد کھڑا تھا، اس نے دوسرا روٹ لیا، جلدی جلدی گیا، مولوی صاحب کو بتایا فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ مولوی ڈر گیا۔ مولوی پتہ ہے ڈریا کیوں؟ مولوی اس لیے ڈر گیا کہ یہ تو کبھی رب کے بلانے پہ بھی مسجد میں نہیں آیا، آج میری شامت آئی ہے۔ لاکھ میں حی علی الصلاۃ کہتا رہوں، لاکھ میں حی علی الفلاح کہتا رہوں، لاکھ حی علی خیر العمل کی صدائیں لگاتا رہوں، یہ ڈیروں پہ بیٹھ کے جھوٹ تو بول سکتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے نہیں آتے۔
سیالکوٹ بھی ہوں، مجھے نہیں پتا یہاں کا کیا۔ اوے مولوی، جب عالم دین کے پاس بندہ نہ بیٹھے تو پھر کوئی کہہ کے بولنا، اوے مولوی جی خان صاحب وہ کنویں میں کتا گر گیا ہے، اچھا اسے پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ مولوی نے نہ آؤ دیکھیا نہ تاؤ دیکھیا، کیا 40 ڈول کنڈو کنواں پاک ہو جائے۔ کتنے ڈول بھائی؟ 40 ڈول۔ گاؤں سنا کٹھا تھا، شریعت کا مسئلہ علامہ نے بتا دیا، ملک جی میں چٹھے واپس آ گئے، کہا 40 ڈول۔ جوان اکٹھے تھے، مولوی نے 40 بتائے، انہیں 80 کر دیتے، 80 ڈول نکالیے، ایک جام پانی کا بھرا، شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ تسی مرشد پاک، تسی رہبر، تسی ہادی، شاہ جی تسی پی لو گے، مرید بھی پی لیں گے۔ شاہ کیا میرا دل نہیں پیا کر، اچھا پھر نمبردار صاحب تسی پی لو، تسی پی لو گے، اسی تھوڑی رہا اسی بھی پی لیں گے۔ نمبردار صاحب نے بھی کہا میرا موڈ نہیں بن رہا۔ اس دانش مند نے کہا ایسی بات کوئی نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، جس نے شریعت کا مسئلہ بتایا نا یہ پانی اسی کے پاس لے کے چلتے ہیں، مولوی پی لے گا، اسی بھی پی لیں گے۔ بھائی وہ جام پانی کا لیا ہوا کمیٹی پھر مسجد کے دروازے پہ، مولوی صاحب یہ پانی پیئیں۔ جب مولوی نے پانی دیکھا تو اس کو اوپر کتے کے بال تہ رہے تھے۔ مولوی نے کہا 40 ڈول پورے نکالے۔ بھائی توجہ، حدیث رقم کروانی ہے آج سرگودا میں، حب علی روح العبادہ، 40 ڈول پورے نکالے۔ کہا مولوی صاحب تسا 40 کہے سن، 80 کڈے نے۔ اچھا 80 ڈول کڈے نے اور کتا بھی کڈے ہے؟ کتا بھی نکالا ہے؟ کہا نہیں مولوی صاحب 80 ڈول کڈے نے، کتا نہیں کڈیا۔ حدیث یاد ہے، حب علی کتا نہیں کڈیا۔ مولوی نے کہا 1,00,000 ڈول نکالو، 1,00,000، جب تک یہ کتا نہیں نکالو گے کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ میں بھی سرگودے کی مخلوق کو ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں 1,00,000 نمازیں پڑھ لے، 1,00,000 حجیں کر لے، 1,00,000 زکاتیں دے لے، جب تک اس دل سے بغض علی کا کتا نہیں نکالے گا عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ پھر علی دے شیعہ نو پڑھنی چاہیے نا، انہاں دی قبول کوئی نہیں ہو رہا سان۔ سبحان اللہ، کیڑا سونا ہے۔ ہاں کون جی؟ علی دے شیعہ۔ رب محمد کی قسم اگر یہاں کوئی چھوٹا موٹا میرے جیسا نمازی بیٹھا ہے، توجہ، نمازی بندے نو بے نماز چنگا لگتا ہے، گواہی دیو چنگا لگتا ہے؟ نمازی بندے نو بے نماز چنگا لگتا ہے؟ تو جدو
جدو تواڈے رنگے ایک نکے گئے نمازی نو بے نماز چنگا نہیں لگدا تے امیر المومنین نو بے نماز کیویں چنگا لگے گا؟ بھائی علی نو جیڑا بندہ چنگا لگے گا او جنت وچ جائے گا تے جیڑا بندہ علی نو چنگا نہیں لگے گا او جہنم میں جائے گا۔ علی کون ہے؟ علی نمازی امام صاحب ہے، گواہی دے ہونا میرے بولے بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا میری مجبوری ہے۔ علی نمازی امام صرف نمازی نہیں تھے، جب حکومت ملی ہے نا علی صرف نماز نہیں پڑھاتے تھے، علی اذان بھی دیتے تھے۔ یہ بھی دعوت نماز دینا علی کا پسندیدہ عمل تھا۔ کوئی نہیں تھا اذان دینے والا جو علی خود دیتے تھے، نہیں، علی کی پسندیدگی کا اس میں اظہار ہوتا ہے۔ خود آتے گلدستے اذان پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہتے حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، اور جب اذان کامل کر لی 19 کی شب کو مسجد میں داخل ہوئے، سوئے ہوئے قاتل کو دیکھا، ٹھوکر مار کے کہا اٹھ وقت نماز ہو گیا۔ قاتل کو ٹھوکر مار کے کیا کہا بھائی؟ اٹھ وقت۔ جو علی قاتل کو بے نماز نہیں دیکھنا چاہتا وہ محب کو بے نماز دیکھنا چاہتا ہے۔ علی سے جنت لینا چاہتا ہے ان اداؤں کو اپنا جو ادائیں علی کو پسند تھی۔ جمل کی طرف جا رہے ہیں تیرے امام، راستے میں جوتا ٹوٹ جاتا ہے علی کا، اپنے ہاتھوں سے گانٹھنے لگے تیرے رہبر تیرے ہادی اپنے جوتے کو، کوئی نہیں تھا گانٹھنے والا، ہزاروں کا لشکر علی کی میت میں۔ علی پس عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، مولا کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں علی چھوڑ دے، اب یہ کوئی پہننے والا ہے؟ جگہ جگہ پہ پیبند لگے ہوئے علی کے جوتے کو، علی چھوڑ دے، اب یہ پہننے کے لائق نہیں ہے۔ تیرے امام نے کہا عبداللہ یہ بتا تیری نظر میں اس جوتے کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ کہ مولا اگر تو نہ پہننے والا ہو تو اس جوتے کو اور کوئی بھی پسند نہ کرے اور کوئی بھی نہ پہنے۔ اس کے بعد تیرے امام نے فرمایا عبداللہ سن، تیری اس حکومت کی قدر، تیری اس حکومت کی قیمت علی کی نظر میں اس جوتے سے بھی کم تر۔ اے علی اگر یہ حکومت اتنی ادنا ہے، اگر یہ حکومت اتنی فضول ہے تو پھر حکومت لیے کیوں بیٹھا ہے؟ کہا حکومت اقتدار کے لیے نہیں لیے بیٹھا، علی حکومت اس لیے بیٹھا ہے تاکہ علی نظام عدل کو قائم کر سکے۔ علی کیا کر سکے بھائی؟ نظام اگر علی ہو روز محشر، اور یقیناً ہوگا یا علی انت قسیم النار والجنہ، کیا کہتا ہے تیرا ذہن کہ علی بے نماز کو جنت دے دے گا؟ میرے ساتھ گواہی دو، جو من میں ہے ہاں نہ میں کہہ دو، علی بے نماز کو جنت دے دے گا؟ تو جو علی بے نماز کو جنت دینا نہیں چاہتا پھر یہ کون سا عقیدہ ہے، پھر یہ کون سا نظریہ ہے کہ شاہ جانے تھے راہ جانے؟ بھائی جس شاہ نے آخرت کے راہ میں تجھے بچانا ہے اس نے دنیا میں بھی تجھے کوئی راہ دکھائی۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ علی جنت میں جانا چاہتا ہے یا مسجد میں تو کدھر جائے گا؟ چلو میں اب مولا کی بات چھوڑتا ہوں، اگر اللہ تو انو اختیار دے دے سر کو دیا
بے سرگودے والے ہو جنت جانا چاہتے ہو یا مسجد؟ تو تسا کی کہنا ہے؟ مسجد والی گل چھڈ اللہ، جلدی جلدی گل جنت والی کر. لیکن علی نے ایسا نہیں فرمایا کہ علی مسجد میں جانا پسند کرے گا. علی ساری دنیا جنت کی طرف، تو مسجد کی طرف. تو علی فرمائے گا دنیا کو پتہ جو نہیں ہے جنت کا راستہ مسجد سے گزر کر جاتا ہے. جنت کا راستہ مسجد سے گزر کر جاتا ہے، اس لیے علی مسجد میں جانا پسند کرے گا. علی کیوں؟ کہا اگر علی جنت میں جاتا ہے تو علی کا نفس خوش ہوتا ہے، اگر علی مسجد میں جاتا ہے علی کا رب خوش ہوتا ہے. اور علی ہر وہ کام کرتا ہے جس سے علی کا رب خوش ہو. اس لیے علی کا ایک سپوت حضرت زرار ابن زمرہ دربار شام میں پہنچا. علی کا ایلچی بن کر، وکیل بن کر. زرار بڑا بہادر انسان تھا. حاکم شام کے ذہن میں آئی اگر زرار کو آج خرید لیا جائے، سودا کر لیا جائے زرار سے، تو علی کا ایک بازو قطع ہو جائے گا. حاکم شام کہتے ہیں زرار کیا دیا ہے تجھے علی نے؟ جو خود سوکھی روٹی کھاتا ہے وہ تجھے کیا دے گا؟ میرے پاس آ جا، میں تجھے مال دوں گا، تجھے جائیدادیں دوں گا، تجھے جگیریں دوں گا. بھئی علی کا مجاہد کہتا ہے اے حاکم شام، میں نے علی کو جائیدادوں کے لیے نہیں، جائیدادوں کے لیے نہیں، زمینوں کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، میں نے علی کو دین کے لیے مانا ہے. دین کے لیے مجھے علی کے پاس سے دین ملا ہے، مجھے علی کے پاس سے اسلام ملا ہے. جب توکل دیکھا، یقین دیکھا علی کے مجاہد کا. ایک صلوات پڑھتے ہیں، قبلہ صاحب تشریف لا رہے ہیں. باردی کے صلوات پڑھتے ہیں، باردی کے صلوات. جب یہ یقین دیکھا ہے نا علی کے شیعہ کا، تو حاکم شام نے کہا کچھ علی کی صفت سنا سکتا ہے؟ بے توجہ، اپنوں میں بیٹھ کے قصیدے پڑھنے اور بات ہے، دشمن کے دربار میں قصیدہ پڑھنا اور بات ہے. زرار کہتے ہیں میں تو ترستا پھر رہا ہوں، تو سن نہیں سکے گا. کہا نہیں، آج میرا جی چاہتا ہے تیری زبان سے علی کا قصیدہ سنوں. اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، دربار میں گاڑا. ایک مرتبہ پورے مجمع پہ نظر دوڑائی حضرت زرار نے. حاکم شام کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں لقد رأیتہ فی اللیل هو قائم فی محرابہ. علی کی فضیلت سننا چاہتا ہے. جب رات چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، علی عبادت کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا. هو قائم فی محراب، علی عبادت کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، قیام پہ قیام کرتا ہے علی، رکوع پہ رکوع کرتا ہے علی، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے علی. سجدہ کرتے کرتے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اپنی ریش مبارک میں ڈالے، وَيَتَمَلْمَلُ تَرْمَلْمَلَ السَّلِيمُ. علی ایسے تڑپا جیسے شام کا کاٹا تڑپا کرتا. وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور علی ایسے روتا ہے جیسے ماں جوان بیٹے کے میت پہ روتی ہے. ٹھنڈی آنکھ پھینک کے کہتے ہیں آہ آہ قلت زاد و بود السفر. علی کے دامن میں نام اعمال تھوڑا ہے، سفر بڑا طویل. تھوڑا تھا نہیں، خدا کی قسم جس کی ایک ضرب ثقلین کی بندگی سے بڑھ کر ہو، اس کے دامن میں زیادہ راہ تھوڑا نہیں تھا. لیکن کہتا ہے خالق جب تیری کبریائی پہ نظر پڑتی ہے، جب تیری عظمت پہ نظر پڑتی ہے، جب تیری ربوبیت پہ نظر پڑتی ہے، علی کو اپنے سجدے حقیر نظر آتے ہیں، علی کو اپنے قیام حقیر نظر آتے ہیں، علی کو اپنے اذکار حقیر نظر آتے ہیں. شیعہ ذرا غور تو کر، جس کے سامنے علی کہتا ہے میرے دامن میں کچھ نہیں ہے، تو اتنا مطمئن بیٹھا.
کوئی احساس نہیں کہاں جا رہا ہے. روزانہ قبروں میں اپنے وارثوں کو اتارتے ہو, احساس نہیں ہوتا. آؤ تجدید عہد کرو لباس رسول کے ساتھ. زہرا کے لال نے ان مجالس کا انعقاد اس لیے کیا کہ آ جاؤ, ایک فقیر سا ملا بڑا دور سے کا سفر کر کے آیا ہے, وہ چاہتا ہے میں اپنی قوم کو کوئی درس دوں, کوئی سبق دوں, انہیں بتاؤں تیرا رہبر کیا چاہتا ہے, اسے کیا پسند ہے. کبھی سوال کیا زہرا کا لال تو نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ ولید کے دربار سے جب نکلا تھا نا تو گھر نہیں گیا. کہاں آیا ہے؟ اس نانا کی قبر پہ آیا جس نے غدیر کا خطبہ دیا تھا. نانا تیرے غدیر کے خطبے کے ریئیکشن کا اثر شروع ہو چکا. نانا تیری امت نے مجبور کر دیا ہے, حسین مدینہ چھوڑ دے. مکالمہ کیا ہے بڑے حوصلے کے ساتھ نانا سے. نانا کی قبر کو ودا کرنے کے بعد جب ماں کی قبر کی طرف بڑھا نا زہرا کا لال تو سنبھل نہیں سکا. ایسے گرایا حسین جیسے ماں کی گود میں صغیر بچہ گراتا ہے. ایسے دونوں ہاتھ پھیلا کے ماں کی قبر کو گلے لگا کے کہتے ہیں اماں خدا حافظ تیرا حسین جا. اماں جسے چکیاں پیس کے پالا تھا وہ حسین جا رہا ہے. وہ سجدہ قبر زہرا ہلی ہوگی اور آواز آئے گی حسین تو جو جائے گا بطول مدینہ میں رہ جائے گی. حسین تو آگے آگے چلے گا, زہرا پیچھے پیچھے چلے گی. آئے تیاریاں ہو چکی, میرے پاس ٹائم نہیں, فقط ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. تیاریاں ہونے لگی, اس نے بھی سن لیا جو شریکت الحسین کے نام سے یاد کی جاتی. دیکھا حسین کے گھر میں تیاریاں, ساتھی تیاریوں میں مشغول ہیں. آئی زہرا کا لال کہاں جا رہا ہے؟ کہا مدینہ چھوڑ کے. کہا حسین میرے بغیر, بھائی توجہ, حسین میرے بغیر. کہا زہرا کی بیٹی تو جانتی ہے حسین شریعت کا پابند ہے, تیرا شوہر کا نام عبداللہ ہے, جب تک اجازت نہیں دے گا حسین تجھے کیسے لے کے جائے گا؟ دوستو پلٹی ہے اپنے گھر میں, شوہر کے پاس بیٹھی نہیں, پہلی مرتبہ عبداللہ کی موجودگی میں علی کی بیٹی خاک پہ بیٹھی ہے. دونوں ہاتھوں سے زمین پہ لکیریں کھینچنی شروع کی, ایک ٹھنڈی آگ کھینچی, عبداللہ نے کروٹ لی, ابن ام کی بیٹی کو خاک پہ دیکھا, تڑپ کے کہتے ہیں وہ علی کی بیٹی عبداللہ کی زندگی میں زمین پہ بیٹھی کیوں ہے؟ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ عبداللہ سنا نہیں ہے حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. عبداللہ تو اجازت نہیں دے گا, میرا حسین مجھے ساتھ نہیں لے کے جائے گا. اور پھر ایک جملہ کہا, عبداللہ جب میری رخصتی ہونے لگی تھی میرا بابا ذرا تجھے دور لے کے گئے تھے, اور کہا تھا عبداللہ یاد رکھنا جب حسین مدینہ چھوڑے اور میری زینب کو روکنا نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو ایک طرف سے حسین کی سواری چلے اور دوسری طرف زینب کا جنازہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کہا ابن عم کی بیٹی میں نے روکا تو نہیں ہے, تو جعفر طیار کی بہو ہے, یہ بھرا گھر ہے, جا کچھ لے کے جا. گئی پورا کمرہ دیکھنے کے بعد زہرا کی بیٹی نے, آخری بات کہہ رہا ہوں, زہرا کی بیٹی نے ایک چادر اٹھائی ہے, چادر اٹھا کے عبداللہ کے سامنے آئی. عبداللہ گواہ رہنا تیرے بھرے گھر سے فقط ایک ماں زہرا کی چادر اٹھائی ہے. ایسے زہرا کی بیٹی نے چادر دکھائی, عبداللہ کے ہاتھ اٹھے, دعا کر کے کہتے ہیں اماں ابن عم کی بیٹی عبداللہ دعا کرتا ہے اللہ کرے تیرے سر پہ سلامت رہ جائے, اللہ کرے تیرے سر پہ سلامت رہ جائے. بھئی رہ گئی. جب شیبر میں تازیانہ مارا اور نیزے سے اتارا ہے علی کی بیٹی کو چادر کو, اور نکلیے خیمہ گاہ سے, زینب کو آواز بھول گئے تھے, زینب کو اکبر
بھول گیا، زینب کو حسین بھول گئے، دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتے ہیں واہی جابا واردہ، آئے او زینب کی چادر، آئے او زینب کا برقع۔